انتخاب شریک حیات اور شادی کا سفر۔ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے تو سفر سے قبل اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی کا سفر ہے، بچپن سے گزر کر جوانی تک آتا ہے اور پھر آخر کار بڑھاپے تک۔ انسان جوانی میں داخل ہوتے ہی اپنے ذہن میں بنائی تصویر کے مطابق اپنے شریک حیات کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ اس زمانہ میں جو آخری زمانہ ہے، شیطان نے ایک بھرپور حملہ کیا ہے۔ شیطان کا یہ حملہ بے پردگی، خلاف شریعت، فیشن اور بے جا آزادی کے رنگ میں ظاہر ہوا ہے۔ اس دور میں میڈیا کا انقلاب ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل دو مختلف طرز زندگی دیکھ رہی ہے، ایک میڈیا کا آزادانہ انداز اور دوسری طرف اسلامی طرز کی زندگی۔ جن گھروں میں میڈیا کا زیادہ زور ہے، وہاں لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کی ذہنی ہم آہنگی اور طباع کی مناسبت کی جانچ پڑتال کے بہانے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننے کے نام پر آزادانہ ملنے ملانے کا بڑا چرچا ہے۔ جواز یہ دیا جاتا ہے کہ ہم ایسے شخص سے بغیر ملاقات کیے کیسے شادی کر لیں جس کو اور اس کی طبیعت کو جانتے بھی نہ ہوں۔ بعض اوقات انٹرنیٹ کے ذریعے دوستی کر لیتے ہیں اور آپس کے تعلقات کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ بعد میں اس کو محبت کا رنگ دے کر والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ یہاں ہی شادی کرنی ہے۔ اسی طرح کے تعلقات میں ایک دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف اچھے پہلو ظاہر ہوں اور اس طرح ایک کا دوسرے پر یہ عکس پڑتا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے۔ غیب کی باتوں کا علم تو صرف خدا تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ انسان صرف ظاہری آنکھ سے ہی دیکھتا ہے، اگر سبز رنگ کا چشمہ پہنا ہو تو ہر چیز سبز ہی نظر آئے گی۔ اس ماحول اور اس زمانے میں جو میڈیا کا دور دورہ ہے، اس میں والدین اور خاص کر باپوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں تو بہرحال بچہ کی تربیت کے حوالے سے اپنی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن باپ کی طرف سے اکثر کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ حضرت ایوب اپنے والد اور دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ قرآن کریم گزشتہ انسانی تاریخ کے بعض پہلوؤں سے ہی پردہ نہیں اٹھاتا، بلکہ انسانی پیدائش سے بھی اربوں سال پہلے سائنس کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو قرآن کریم کے 1400 سال بعد پوری طرح انسانی علم میں آئے تھے۔ آج کل بچے کزن سے شادی کرنے کو منع کرتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ کزن سے شادی کے نتیجہ میں بعض بیماریاں اور معذوریاں سامنے آتی ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم اور احکامات عین سائنس کے مطابق ہیں، اور قرآن کریم میں جن رشتوں سے شادی کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر تھا کہ ایک وقت آنے پر جن رشتوں کی اجازت دی ہے، سائنس کی تحقیق کے مطابق رد کر دیے جائیں گے۔ اسلام کی تعلیم اور احکامات تو قیامت تک جاری رہیں گے۔ قرآن کریم میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سائنس کے مطابق درست ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر دوسرے مذاہب میں یا ان ممالک میں جہاں کزن سے شادی نہیں ہوتی، وہاں طبی، جسمانی معذوریاں، بیماریاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ یہاں پر دوسرا مسئلہ والدین اور بچوں کے درمیان سوچ کا بڑا خلا ہے۔ آپس کے تعلقات میں بھی فاصلے ہیں۔ بعض والدین بچوں کی پسند اور ناپسند کو بھی نہیں دیکھتے اور ان پر اپنے فیصلے حاوی کر دیتے ہیں، جس کے بعد برے نتائج نکلتے ہیں۔ اور جب بچے انٹرنیٹ پر دوستیاں تلاش کرتے ہیں تو خدا اور قرآن کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے دوستی کرنا، ایک دوسرے کی طبیعت سے واقف ہونے کے لیے ملاقاتیں کرنا، پردے کے حکم کی بھی نافرمانی ہے۔ قرآن کریم نے انتخاب شریک حیات میں ہمیشہ دینی پہلو اور اخلاق کو مقدم رکھا ہے، مگر افسوس ہے کہ دوسری اقوام تو الگ مسلمانوں میں بھی آج کل کثیر حصہ ان لوگوں کا ہے جو بیوی کا انتخاب کرتے وقت دین اور اخلاق کے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور شکل و صورت اور ذات پات کی طرف چل نکلتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو محض اس کی شکل و صورت کی بنا پر منتخب کیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد حسن و جمال میں تنزل کے آثار پیدا ہو گئے، کیونکہ جسمانی حسن ایک فانی چیز ہے۔ اس لیے دینی اور اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اسی کو مقدم رکھنا چاہیے جس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذات پات کے حوالے سے فرمایا کہ میری جماعت والے ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا نہ سمجھیں، ایک دوسرے کو حقارت سے نہ دیکھیں، ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں، اور اللہ کے نزدیک بڑا اور معزز وہ ہے جو متقی ہے۔
پردے کے حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو آپ کے اختیار میں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اپنی اوڑھنیوں کو سینے سے گزار کر اس کو ڈھانک کر پہنا کرو۔ پردے کا حکم خدا تعالیٰ نے نہ صرف عورتوں کو دیا بلکہ مردوں کو بھی دیا ہے۔ مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ پردے کا سب سے اہم اور بنیادی اصول غض بصر ہے، جس کی اصل روح حیا سے تعلق رکھتی ہے۔ پردہ ایک ضروری حکم ہے جس کی پابندی کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کی اہمیت کے بارے میں احکام خداوندی کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غض بصر کریں۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو محفوظ رہیں گے۔ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، جب پردہ ہوگا تو ٹھوکر سے بچیں گے۔ غیر مرد اور عورت ہر دو جمع ہوں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔